اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے گوا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے داماد اور بہوؤں کو قبول فرما، ان کی زمینوں میں برکت کا معاملہ فرما، کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما. اس گوا میں ہمارے آنے کو تو قبول فرما اور یہاں سے جانے کو بھی تو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اے مولا کریم، یہ مجمع جتنا آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. ہم بچپن میں اے اللہ اگر بیمار ہوتے تھے ماں باپ پریشان ہوتے تھے، اے اللہ اگر ہم نہیں کھاتے تھے ماں باپ بھی نہیں کھاتے تھے، ہمارے سارے نخرے برداشت کرتے تھے، آج اپنے قبروں میں جا چکے ہیں. رب ارحمہما کما ربیونا صغیرا. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے کرسی پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کی جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زمینوں پہ لکھے اور پہاڑوں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے ملتزم پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے اور آپ کے وہ اسماء حسنہ جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں، وہ نام پڑھ کر زمینوں پر آتے ہیں اور وہی نام پڑھ کر وہ آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. یہ ان کے آنے جانے کا ٹکٹ ہوتا ہے. اور آپ کے وہ اسماء حسنہ
جو آپ نے عرفات کے میدانوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو مینا کی پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے۔ ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت 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 بڑا سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، وہ سمندر اتنا بڑا ہے، ہر قطرے کے اوپر تو نے تیرا نام لکھا ہے۔ اے اللہ، آپ کے وہ اسماء حسنی جو تو نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو تیرے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو حدیثوں میں ہمیں بیان کیے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں کئی نام لکھے ہیں اور ابھی بھی لکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، ان سارے ناموں کی طفیل اور برکت سے امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دی، امت کے اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ، بدکار عورت آئی تو نے معاف کر دیا، اے اللہ بدکار مرد آیا تو نے معاف کر دیا۔ اب ہماری باری آئی ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ فرشتوں نے دیکھا، نہ ہواؤں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا قریب آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہوں، یا یہ بیان جبریل ہوگا اپنے گھروں پر آمین کہہ رہا ہوں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ، اس مجلس میں جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، ماؤں بہنوں کو بھی جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے سارے حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جس کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہیں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا سے جانا یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر سفر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کا اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن بن رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو قرآن بہت پڑھتا ہوگا، قرآن سے جس کو تعلق ہوگا، یا عورت پڑھتی ہوگی، قبر میں کفن اور جسم کے درمیان یہ قرآن خوبصورت شکل میں آ کر بیٹھ جائے گا۔
فرشتے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ بیچارہ گھبرائے گا تو قرآن کہے گا گھبرا مت، قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کہیں گے بھئی آپ کو کس نے وکیل بنایا، آپ کون ہیں؟ تو قرآن جواب دے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں جنت میں پہنچائے بغیر اس کو نہیں چھوڑوں گا، جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اے اللہ قرآن سے تو ہم سب کو جوڑ دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمانا، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعا کو پورے گوا کے لیے قبول فرما، پورے مہاراشٹر کے لیے قبول فرما، پورے ہندوستان کے لیے قبول فرما اور ساری دنیا والوں کے لیے قبول فرما۔ گوا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے مکانوں کو، بیوی بچوں کو قبول فرما، ان کی جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے، ہمارے برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، انسان، جنات، فرشتے، چرین، پرین، مچھلیاں اور صحراؤں کے اندر شیر، چیتے، چونٹیاں، جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کو تو پوری فرما اور جو پریشان حال ہو اس کے پریشانیوں کو دور فرما اور صرف محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک چاند تارے باقی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ نہریں بہتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قلم چلتے رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ سمندروں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، ساتویں آسمان پر جو سب سے بڑا سمندر ہے اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں 8 قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ 8 قسم کی ہوائیں جب جب چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اور اے اللہ جب تک جو ہے جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ کتابوں میں پڑھا ہے جتنے مخلوق آپ نے بنائی ہے ان سب میں سب سے زیادہ وزنی تیرا عرش ہے، سب سے زیادہ وزنی اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر تو نے اے اللہ تیرا ایک ہی نام لکھا ہے اور ایک نام کو الگ الگ ڈیزائن میں لکھا ہے، الگ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ اے اللہ تیرے عرش پر جو تو نے نام لکھا ہے اے اللہ اس نام کے طفیل سے تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیان کو قبول فرما۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹی آئی ہیں ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما اور جو بھائی آئے ہیں ان کے بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔